نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة صدق الله العظيم۔ آج جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسئلہ رہن، کہ رہن کا مسئلہ، رہن کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ رہن ظاہر بات ہے لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الرہن فی اللغت معناہ الحبس، کہ لغت میں رہن کہتے ہیں روکنے کو، اور شرعی اور اصطلاحی معنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قرض دے رہا ہوتا ہے، قرض حسنہ، تو اب قرض حسنہ اس کی کوئی سیفٹی اور اس کا تحفظ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور پھر وہ خاص کر جب سفر پر ہو اور لکھنے والا اور کوئی اور معاملات بھی نہ ہو، جیسے قرآن کی طرف سے ہمیں بات مل رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں سیفٹی کے لیے کہ کل اگر خدا نخواستہ وہ قرض نہ دے سکا، بھاگ گیا یا نہ دے سکا، تو اس وقت اس چیز کو بیچ کر نیلام کر کے اپنا قرض لیا جا سکتا ہے، صرف اس مقصد کے لیے، یعنی وہ اس کی چیز کو، تاکہ قرض کی واپسی، اس کی ادائیگی کا جو ہے یقین رہے اور اطمینان رہے۔ اس سے ہٹ کر قرض جو ہے وہ جو مرہونہ چیز ہے، وہ مرہونہ چیز صرف مقبوضہ یعنی قبضے کے درجے میں ہوتی ہے، وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یاد رکھیں یہ جو رہن ہے، رہن کی مشروعیت، اس کا جواز تو بالکل ثابت ہے قرآن سے بھی، والرہن مشروع بالکتاب وسنت واجماع الامت لم یخالف فی جوازہ احد۔ فقہا فرماتے ہیں کہ رہن کا ثبوت، اس کا مشروع ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، سنت سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اشترى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِيَهُودِيًّا طُعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ وَمَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَهُ، کہ آپ علیہ السلام نے ایک یہودی سے گندم خریدی اور اپنی زرہ مبارک اس کے پاس جو ہے وہ رہن رکھی تھی، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، حالانکہ آپ کی وہ زرہ ابھی اس کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ کے حدیث سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور آگے جو ہے اجماع میں بھی، اجماع امت میں بھی آج تک رہن کی ایک ترتیب چلی آ رہی ہے۔ اب رہن کے حوالے سے اس کے چند مسائل ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں، چونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے، اور قرض دے کر اس کا مکان، اس کی دکان، اس کی مارکیٹ، اس کا پلاٹ، کوئی بھی چیز، اس کی گاڑی، اس کا زیور، کوئی بھی چیز جب رہن رکھتا ہے تو یہ تو جائز تھا، لیکن قرآن نے کہا ہے مقبوضہ، صرف قبضے میں رکھے اور اپنے قرض کی سیفٹی کے حوالے سے یہ رکھے۔ لیکن آج جو باقاعدہ پروگرام بنا کر لوگ چیز کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر اس کو وہ قرض دینے والا اس کو باقاعدہ استعمال کرتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے، گاڑی ہے تو استعمال میں لاتا ہے، مکان ہے تو استعمال میں لاتا ہے، وہ کوئی اور زمین ہے تو اس کو، اس میں زراعت کرتا ہے، اس سے فائدے حاصل کرتا ہے، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور سود ہے۔ اس میں کائنات کی کوئی بھی چیز اگر رکھی جائے تو سب کا یہ حکم ہوگا، صرف جانوروں میں اور ان کے دودھ میں فقہ حنبلی کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی تفصیل موجود ہے، لیکن باقی تمام فقہا کا اس حوالے سے اتفاق ہے کہ خاص کر ائمہ ثلاثہ کا، کہ کسی چیز کے اندر کوئی رخصت نہیں ہے، جو چیز رکھ دی گئی اور خاص کر مشروط کر دی گئی کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں گے یا میں اس کو استعمال کروں گا، یا مشروط تو نہیں کی گئی لیکن عرف اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی آدمی قرض دیتا ہے تو اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ استعمال کرنے کے لیے ہی رکھتا ہے، نہ کہ صرف قبضے کے طور پر۔ عرف ایسا چل رہا ہے، عادت ایسی چل رہی ہے، رواج ایسا چل رہا ہے، تو پھر بھی یہ سود ہی ہوگا۔ یہاں کچھ لوگ خام ہوا ہے کہ ہیلا بہانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کو معاذ اللہ اسلامی رہن کہتے ہیں، اسلامی رہن، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کسی کا مکان لے لیا اسی طرح قرض دے کر
اور اس کا مکان 10,000 روپے کرایہ تھا، تو یہ 1,000 2,000 3,000 کرایہ رکھ لیتے ہیں اور اس مکان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو پوچھا جائے بھائی آپ یہ اس کے کیوں استعمال کر رہے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں یہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم تو اس کا کرایہ دے رہے ہیں، کتنا جی 2,000 3,000، اور مارکیٹ کا کرایہ کتنا ہے 10,000، تو یہ 7,000 8,000 9,000 کیوں کم ہوا ہے؟ تو یہ صرف قرض کی وجہ سے کم ہوا ہے۔ اور کل قرض جر نفعا فہو ربا فہو حرام۔ تو روایات میں صاف موجود ہے کہ کوئی بھی قرض جب وہ کسی نفع کو کھینچے، چاہے وہ نفع 1/54 کے برابر ہی کیوں نہ ہو، نفعن کے اوپر تنوین جو 2 زبر کی آئی ہے، یہ تنوین تقلیل کو بتا رہی ہے کہ اگر چھوٹا سا تھوڑا سا نفع بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی سود کے زمرے میں ہی آئے گا، ناجائز ہوگا۔ اب وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ، اگرچہ وہ جو ہے مالک زمین، وہ جو زمین دی ہے، جو قرض لینے والا ہے، وہ مالک اسلام لکھ کر بھی دے دے کہ آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی یہاں معتبر اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہ یہاں پر قرض کی وجہ سے دب کر اجازت دے رہا ہے۔ ہاں، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا تھا اور یہاں تک کہ اگر وہ پہلے سواری پر نہیں بٹھاتا تھا تو سواری وغیرہ پر اب بٹھا رہا ہے، اس کو باقاعدہ پروٹوکول دے رہا ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرے کہ کہیں یہ بھی اس کے درجے میں نہ آتی ہوتی۔ ہمارے تو بعض اہل علم کے بارے میں یہاں تک مشہور ہے، منقول ہے کہ وہ اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ ایک جنازہ کے موقع پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، اور کہ وہ سخت گرمی میں ایک دیوار کے سائے کے نیچے نہیں آ رہے تھے کہ اس دیوار والے پر میرا قرضہ ہے، کہیں قیامت والے دن یہ سوال نہ ہو جائے کہ قرض دے کر اس کے دیوار کے سائے میں جا کر جو آپ کھڑے ہو گئے تھے یہ فائدہ لے رہے تھے۔ تو سواری وغیرہ ان چیزوں کا پروٹوکول بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے، الا ان تکون بینہما مودۃ قبلہ، یعنی اس سے پہلے کہ اگر ان کے درمیان میں کوئی ایسی دوستانہ تعلق موجود تھا تو پھر اس کا لحاظ کیا جا رہا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے سے اگر ایسا نہیں تھا تو اب اس طرح کے معاملات میں بھی احتیاط رکھے۔ تو بہرحال یہ عام طور پر یہ اسلامی رہن کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی اس کو بھی فقہاء نے ضمنی سود اور سود کے درجے میں ہی رکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب رہن کے حوالے سے کچھ اور مزید مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو ان میں ان کے سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ فقہی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے رہن، رہن تو یہی ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک ہوتا ہے قرض لینے والا یعنی مقروض، اس کو راہن بھی کہا جاتا ہے، راہن، اور ایک ہوتا ہے قرض دینے والا، قرض دینے والا اس کو مرتہن بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ صرف قبضے کے اندر یعنی یہ چیز رکھنی ہوگی، اس کا نفع نقصان کوئی بھی چیز ہوگی، اگر اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی زمین ہے اس کو اگانا ہے، اس کی زراعت کاشت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ سارا کا سارا مالک وہ خود ہی کرے گا، اس کے قبضے میں صرف جو ہے وہ زمین ہے اور اس کے کاغذات ہیں یا جو بھی اس وقت کے عرف کے لحاظ سے چیزیں ہوں گی، باقی اس زمین کا یا اس مرہونہ چیز کا سارا فائدہ وہ سارا کا سارا کس کو جائے گا؟ یہ اصل مالک کو جائے گا، جس کی زمین ہے، جس کا پلاٹ ہے اسی کو جائے گا، اور اگر اس پر کوئی خرچ آ رہا ہے تو وہ خرچہ بھی کون دے گا؟ وہی دے گا، اور اگر اس کی خرچہ مرتہن نے جس نے قرض دیا ہوا تھا اپنی طرف سے خود کر لیا تو وہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان ہوگا، ہاں اگر وہ دینا چاہے جس کی زمین ہے یا وہ چیز ہے تو الگ بات ہے، یا پھر اگر قاضی نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ چیز ضائع ہو رہی ہے آپ اس پر خرچ کریں، وہ خرچ کی مرتہن نے، تو بعد میں راہن یعنی جو اصل مالک ہے اس کو وہ خرچ مرتہن کو بھی بطور ضمان کے اس کو دینا پڑے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہوا کہ اس چیز کے حوالے سے نفع ہو نقصان ہو، اس پر اخراجات ہوں یا اس سے آنے والی آمدن ہو، وہ ساری کی ساری کرایہ وغیرہ کس کو جائے گا؟ اصل اسی کو جائے گا جو اس کا مالک ہے، جس نے قرض لے کر یہ چیز اس کے حوالے کی ہوئی ہے، چیز اسی کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قبضہ اس کا نہیں ہے، قبضہ مرتہن کا ہے، قرضہ دینے والے کا ہے، اور ملک اس کا نہیں ہے، ملک اسی کا قائم ہے، لیکن چیز درمیان میں آ گئی ہے تو ایسی چیز پر زکوٰۃ کے بارے میں بھی فقہاء یہی کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ بھی نہ پہلے پر آ رہی ہے نہ دوسرے پر آ رہی ہے، پہلے کا قبضہ نہیں ہے اور دوسرا مالک نہیں ہے، تو چیز ہوا میں گئی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں بھی مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، الرہن من رہنہ لہ غنمہ وعلیہ غرمہ،
کہ جو بھی رہن والا ہے یعنی جو اصل مالک ہے وہی اس کے نفع کا بھی مالک ہے، وہی اس کے نقصان کا بھی، اخراجات کا بھی وہی مالک ہے۔ تو یہ ہے اصل ترتیب یہاں پر۔ اور اسی وجہ سے اگر یہ بھی یاد رکھیں ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ جو اس نے قرض دیا ہوا ہے اور وہ جو چیز اس نے آگے اس کو دی ہے سیفٹی کے طور پر، فرض کیا اگر اس نے اس سے جو ہے 1000 روپے قرض لیا تھا اور اس نے اس کو جو چیز دی ہے وہ چیز 1200 روپے کی ہے، وہ چیز 1200 روپے کی ہے اور اس کے پاس رکھی ہوئی تھی اور اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی، مر گئی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، تباہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں جو 1000 روپے ہیں، 1000 روپے وہ اس کے ختم ہو جائیں گے، یہ اس کو واپس کرنے کا نہیں ہے اس لحاظ سے، اور جو اوپر کے 200 روپے ہیں وہ واپس کرے گا اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی یہاں پر اگر کسی نے اس کو قرض دیا ہے 1000 روپیہ اور چیز اس نے اس کو دی ہے اور وہ چیز کی قیمت ہے 1200 اور وہ چیز مرتہن کے پاس کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں یہ جو قرض کے بقدر جو 1000 روپیہ اس کی قیمت میں ہے تو وہ تو قبضہ ضمانت تھا، قبضہ ضمانت وہ تو ختم ہو گیا، لہٰذا 1000 روپیہ اس سے واپس لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، اور وہ جو اوپر کے 200 روپے تھے چیز کے اضافی جو قیمت اس کے اوپر بن رہی تھی وہ قبضہ امانت، وہ جو ہے وہاں پر قبضہ امانت ہے، قبضہ ضمانت وہ 1000 ہو گیا اور قبضہ امانت وہ اوپر ہو گئی، تو قبضہ امانت کے طور پر جو 200 روپے ہیں وہ واپس کرنے کا وہ پابند ہوگا، واپس کرنے کا پابند ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے سامنے بھی اس طرح کے ایک واقعہ پیش آیا تھا جو سنن کبریٰ کے اندر، بہقی کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص کے پاس گھوڑا بطور رہن کا رکھا تھا اور مرتہن کے پاس وہ گھوڑا ہلاک ہو گیا تھا، یعنی جس نے قرض دیا اس کے پاس ہلاک ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو آپ علیہ السلام نے مرتہن سے یہی فرمایا تھا کہ آپ کا حق ختم ہو گیا ہے، آپ کا حق کیا ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، تو یہ اسی طرح اس کا ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ یہ شخص جس نے زمین اپنے پاس رکھی ہوئی ہے بطور رہن کے، اس کو کسی کو کرائے پر نہیں دے سکتا یہ از خود، اور نہ ہی اس میں دوسرے کو کسی زراعت کے لیے کسی کو دے سکتا ہے، اگر یہ دوسرے کو دے گا تو آیا اصل مالک کی اجازت سے دے گا یا بغیر اجازت کے؟ اگر اصل مالک کی اجازت کے ساتھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مالک کی جو پوزیشن ہے وہ خود یہ واضح کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے رہن یہ سلسلے جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے اور اس زمین کا یا اس کا جو بھی نفع ہوگا وہ سارا کا سارا اصل مالک کو لوٹے گا اور یہ چیز اور یہ رہن بھی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اس کی اجازت کے بغیر یہ چیز آگے کرائے پر دی ہے، زمین وغیرہ یہ چیز، تو پھر اس کا فائدہ تو اس کی طرف آئے گا، لیکن اس پر لازم ہوگا کہ یہ فائدہ استعمال نہ کرے بلکہ بلا نیت ثواب اس کو صدقہ کر لے اور رہن باقی ہے آئندہ اس طرح کے کام نہ کرے، اور اگر خود زراعت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کی اجازت نہ دی، اس نے اجازت دی ہے زمین والے نے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر چٹی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن فائدہ پھر بھی اس سے حاصل نہیں کر سکتا اگرچہ اس نے اجازت دی ہے، اور بغیر اجازت ہے تو نقصان کیا تو چٹی بھی اس کے اوپر آئے گی۔ تو یہ رہن کے حوالے سے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس طرح کے کچھ اور مسائل، مثلا یہ کہ اگر یہ شخص خود اس سے کرائے پر وہ چیز لینا چاہتا ہے، خود اس سے کرائے پر چیز لینا چاہتا ہے، اس کو اجارہ کہتے ہیں، تو اگر یہ نئے سرے سے کوئی معاملہ اجارے کا کر رہا ہے، چیز اس کے حوالے کر کے پھر لے رہا ہے وہ والی مرہونہ چیز، تو رہن تو خود بخود باطل ہو جائے گی اور اجارہ منعقد ہو جائے گا، کرایہ والا سلسلہ۔ اور اگر یہ اسی طرح رکھی ہوئی چیز کے بارے میں کہتے ہیں میں آپ کو کرایہ دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں رہن تو چلتی رہے گی لیکن اجارہ منعقد نہیں ہوگا، رہن یعنی کرایہ والا سلسلہ نہیں چلے گا، تو لازماً دونوں میں سے کوئی ایک صورت پھر پیش آئے گی۔ اور باقی اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ رہن سے، مرہونہ چیز سے فائدہ شرط لگا کر مشروط طریقے سے تو ناجائز اور حرام ہے ہی ہے، اور مشروط نہ ہو لیکن معروف ہو اور اس عرف کے اندر، رواج کے اندر عام طور پر ایسے ہو رہا ہو
پھر بھی یہی صورتحال ہے۔ اور اگر اس عرف کے اندر یہ چیز نہ ہو اور مشروط بھی نہ ہو، اور اچانک سے بعد میں کوئی آدمی اس طرح کی ترتیب کرے، تو پھر اس کو اجازت دے دے بھائی ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور عرف بھی نہیں ہے وہاں پر اس طرح کی ترتیب کرنے کا، تو اس میں اختلاف ہے۔ تاہم عام طور پر محققین علماء احتیاط والے یہی کہتے ہیں کہ اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، کہ اس میں عوام کے سامنے ان چیزوں کا عام طور پر کیا فرق، کیسے کس ترتیب سے پیش کیا جائے گا، لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر ایک آدمی وقت مقررہ پر بھی اپنا قرض ادا نہ کر سکا، واپسی نہ ہو سکی، اور آئندہ بھی متوقع نہیں ہے اس سے، اور ایسی صورت میں اب ایک آدمی اپنی رقم جو قرض دی تھی وصول کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ اس میں عام طور پر ایک چیز تو یہ عام طور پر نظر آتی ہے کہ لوگ اس چیز کو ہی قبضے میں جو تھی اس کو بس ہڑپ کر لیتے ہیں اور اس کے مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں تصرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب جب وہ میرا قرضہ نہیں دے سکتا تو بس یہ چیز میری ہی ہوگی۔ یہ طریقہ کار اگر ہم دیکھیں تو دور جاہلیت کے اندر یہ عام طور پر ہی ہوا کرتا تھا۔ دور جاہلیت میں اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی چیز کو یہ ہڑپ کر جائیں، ایسے نہیں ہے۔ تو کیونکہ حدیث ہمارے پاس ابن ماجہ کی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یغلق الرہن لصاحبہ غنمہ علیہ غرمہ۔ تو اس حدیث سے یعنی اس طرح کی رسم بد کو پر جو ہے ضرب لگا دی گئی۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہے کہ اس کی چیز کو جب اس سے کہہ دیا جائے کہ اگر قرض دے دو، اگر وہ قرض نہیں دے سکتا تو پھر ایسی صورت میں اس کو مہلت دینا، اور جتنی مہلت دے گا تو روایات کے مطابق روزانہ اتنا جتنا قرض ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور قرآن کا بھی حکم ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر تنگ دست ہے تو اس کو اس کی خوشحالی یا اچھے حال تک پہنچنے تک جو ہے اس کو مہلت دی جائے۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہے تو پھر اس چیز کو جو مرہونہ رکھی ہوئی ہے اس کی نیلامی لگا کر مناسب قیمت کے ساتھ اس کو بیچ کے اپنے پیسے اس میں سے اپنی رقم نکالی جا سکتی ہے، اور جو زائد رقم ہوگی وہ اس کو واپس کر دی جائے گی۔ اور اگر وہ کم قیمت پر بک رہی ہے، قرض زیادہ ہے، تو جو باقی قرض رہ جائے گا وہ پھر بعد میں اس سے قرض کی وصولی کی جو شرعی ترتیب ہے اس کے مطابق وہ وصول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو کچھ مسائل بیان ہوئے اور اسلامی تعلیمات ساری ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔